الفاتحة إلى حضرة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیف انو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، علم نصیب ہیں اے چارہ ساز عبدالرب، کرم ہو ہم پہ بھی بندہ نواز عبدالرب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ مدنی تاجدار، مکے کے سردار، سید ابرار و اخیار، حبیب پروردگار، اولین فصل بہار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، چارہ ساز درد منداں، انیس بے کسا، راحت عاشقاں، وجہ تخلیق کون و مکان، وہ جس کا چہرہ تو قرآن نے والضحیٰ کہا، وہ جس کی زلفیں لہرائیں تو قرآن نے واللیل کہا، وہ جس کے سینے کو دیکھ کر قرآن نے علم نشرہ لکا صدرک کہا، وہ جس کے کردار کو دیکھ کر انکا لالا خلق العظیم کہا، وہ کہ جو ڈوبتوں کو سہارا دینے والا ہے۔ آئیے اسی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، اس کا احسان ہے، اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاص کرم ہے، اور سرکار غوث اعظم کی نگاہ فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موسم میں بھی اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اور کرنے کے لیے ہم کو اور آپ کو یہاں جمع فرما لیا۔ موسم نے تو بہت آنکھیں دکھائیں، لیکن ہم غوث کے دیوانے ہیں، اور میرے غوث کا مقام تو وہ مقام ہے کہ وقت کا مجدد بھی جب بارگاہ غوثیت میں آتا ہے
تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے واہ. اچھا کمال کی بات ہے، کب واہ کیا جاتا ہے؟ کہ جب کسی کی تعریف کی جائے، اس تعریف کو سن کے یا تو دوستوں کے منہ سے واہ نکلتی ہے یا دشمنوں کی زبان سے آہ نکلتی ہے، لیکن غوث اعظم کا مقام وہ مقام ہے کہ وقت کا مجدد شروعات ہی یہاں سے کر رہا ہے. واہ، شروعات ہی یہاں سے ہو رہی ہے. واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. بھلے ہی وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بڑے سے بڑا اونچا مقام رکھنے والا ہو، لیکن میرے غوث کا معاملہ یہ ہے کہ وقت کا مجدد کہہ رہا ہے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. ہے نا؟ اور کیسے ہیں میرے غوث اعظم؟ جھوم کے بولو. وقت زیادہ نہیں لوں گا. کیسے ہیں میرے غوث اعظم؟ اللہ اللہ، سر بھلا سر بھلا، کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور تجھ سے در، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نشانی جو نہیں لیے ہیں وہ نشان بے نشان ہے. اور جس کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑا ہے وہ یہاں بھی بے خوف ہے، قبر میں بھی بے خوف ہے، حشر میں بھی بے خوف ہے. کیونکہ قادریوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی لائق ہو نہ ہو، ہمارا پیر بڑا لائق ہے. ہم کو اپنے پہ ناز نہیں ہے، اپنے سرکاروں پہ ناز ہے. ہم کو اپنے پہ غرور نہیں ہے، اپنے آقاؤں پہ غرور ہے. اے غوث اعظم کے نام لے وہ، گھبرانا مت. میرا غوث کہتا ہے جو میرا غلام ہے، قادری ہے، میں نے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لے لیا ہے، میرا مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا. تکبیر، رسالت، رسالت، غوث اعظم زندہ باد، حضور شیر ربانی زندہ باد، حضور شیر ربانی زندہ باد. ہم کیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے نا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اے غوث اعظم تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہم کو ناز ہے غوث اعظم پر، اور کیوں نہ ہو، جس پر ناز سرکار دو عالم کرے. جھوم کے بولو اور مچل کے بولو. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا غوث المدد.
یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے۔ خواجہ کا دودھ ہم بھر کے دیکھ، میں نے سنا ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ اللہ جھوم کر بولو، کہ جب سارے انبیاء قیامت میں اپنی امت کے اولیاء کو لے کے حاضر ہوں گے، جب سارے انبیاء اپنی امت کے اولیاء کو لے کے حاضر ہوں گے، اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم ہادی اکرم فخر دو عالم میرے غوث کو لے کر حاضر ہوں گے اور کہیں گے بتاؤ میرے عبدالقادر کی طرح کوئی ولی ہے تو دکھائے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے، اللہ اللہ کے بروز معراج جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، براق شوخی سے مچلنے لگا، پھولا نہیں سما رہا تھا کہ آج میرے اوپر نبیوں کا تاجدار جلوہ فگن ہونے والا، شوخی سے مچلنے لگا۔ ایک روح آگے بڑھی، گن کے بولو، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ایک روح آگے بڑھی، گردن کو جھکایا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، کاندھے پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیے، میرے نبی کا قدم ہے۔ قدم رکھا، براق پہ سوار ہوئے، بیٹا عبدالقادر، آج تو نے میرے لیے اپنی گردن کو جھکایا، آج میرا قدم تیری گردن پر ہے، اب قیامت تک کے ولیوں کی گردن پہ عبدالقادر تیرا قدم ہو۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رضویہ پڑھیے گا، فتاوی افریقہ، سوال ہوا اس تعلق سے، ایک شعر بھیجا گیا کہ یہ معاملہ صحیح ہے کہ نہیں، لوگ بیان کرنے میں غلو کر دیتے ہیں۔ اس شعر کی اعلیٰ حضرت نے تصحیح فرمائی اور اس شعر کو یوں کر دیا، تھا تمہارا دوش اطہر، تھا تمہارا دوش اطہر، زینہ پائے پیمبر، جب گئے عرش بری پر، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ میرے غوث کا قدم، میرے غوث کے کاندھے پر میرے نبی نے اپنا قدم رکھا ہے، اللہ اللہ وہ انعام دیا کہ اب غوث اعظم کا قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ میرے غوث پیدا ہو رہے ہیں، تاریخوں میں آتا ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور غوث اعظم پیدا ہو رہے ہیں تو غوث اعظم کے کاندھوں کے درمیان سرکار کا نشان قدم موجود تھا۔ اور کس شان سے میرے غوث اعظم نے اعلان فرمایا، بغداد کی جامع مسجد میں میرا غوث بیٹھا ہے، نورانی خلتیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اے عبدالقادر اعلان کرو۔ وقت کے اولیاء اکرام موجود ہیں، غوث اعظم کی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جتنے موجود تھے محفل میں سب نے غوث کی آواز کو سنا، گردنوں کو جھکا لیا، جو وہاں نہیں تھے انہوں نے دور سے سنا، گردنوں کو جھکا لیا، جو انتقال کر گئے تھے انہوں نے قبروں میں سنا، گردنوں کو جھکا لیا، جو ماں کے پیٹ میں تھے ماں کے پیٹ سے سنا، گردنوں کو جھکا لیا۔ خراسان کی پہاڑی پر ایک مرد جہنم نے سنا، گردن کو جھکا کر کہا، اے غوث معظم، لا بلعینی والراسی، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔
جہاں سے سنا وہیں سے گردنوں کو جھکا لیا. اللہ اللہ سب نے گردنوں کو جھکایا. خراسان کے پہاڑ پر غریب نواز ہند کا بادشاہ ولیوں کا تاجدار غوث فرما رہے ہیں, غریب نواز سن رہے ہیں. گردن کو جھکا کے کہتے ہیں اے غوث, اے غوث اعظم. ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کہ سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے, غوث اعظم وہ ہے. فتویٰ لگانا ہے جاؤ غریب نواز پر لگاؤ. میرا غوث تو جب میرے غوث کی بارگاہ میں جب غریب نواز پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث معظم, یا غوث معظم نور خدا, یا غوث معظم نور خدا, مختار نبی مختار خدا, حیراز جلالت ارض و سما. یہ غوث معظم کون کہہ رہا ہے؟ یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف وہ غوث معظم کہہ رہے ہوں بلکہ یا غوث معظم پکار کر غریب نواز نے اپنی پرجا کو بتا دیا کہ دیکھو جب تمہارا راجا غوث کو یا غوث کہتا ہے, اب فتووں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصیبتیں آئے گھبرانا نہیں, کیونکہ غوث کے ماننے والوں اپنے مقدر پر قربان کرو. کسی پیر نے اپنے مرید کو اتنا بے خوف نہیں کیا جتنا میرے غوث نے فرمایا مریدی لا تخف, میرے مرید ڈرنا مت. مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. مرید گھبرانا مت, میں ہوں نا تمہارے لیے. اللہ اللہ کیسا میرا غوث ہے. میرا غوث فرماتا ہے اگر میں مشرق میں ہوں, میرا مرید مغرب میں ہے اور اس کی صدر کھل رہی ہے, تو عبد القادر کو اللہ نے وہ قدرت دی ہے کہ وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اپنے مرید کی صدر پوشی کر دیا کرتا ہے. اے قادریوں اپنے مقدر پر قربان جاؤ. میرے غوث یاد رکھو ولی بہت ہیں, ایک سے ایک مرتبے والے ہیں. ولیوں کی نگاہ پہ لوح محفوظ بھی رہتا ہے. لوح محفوظ کو دیکھنا اور بات ہے. دیکھ بہت سے ولی لیتے ہیں لیکن لکھے ہوئے کو بدلنا, دیکھ بہت لوگ لیتے ہیں لیکن لکھے ہوئے بدلنا یہ صرف محبوب سبحانی, کتب ربانی, چندیل نورانی, شہبات لامکانی, پیران پیر دستگیر کا کام. ایک عورت آئی بارگاہ میں, اے عبد القادر میری کوئی اولاد نہیں ہے, دعا کر دیجئے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. غوث اعظم نے نگاہوں کو اوپر کیا, فرمایا تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے. عورت بھی بڑی چالاک تھی. کہا ہے غوث اعظم مقدر میں لکھی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ اگر لکھی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ اللہ اللہ. میرا غوث مسکرانے لگا, ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ اس کو بیٹا عطا فرما دے. ندائی عبد القادر اس کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے. کہا اللہ اب 2 بیٹے عطا فرما. کہا یہاں ایک نہیں ہے تو تو 2 مانگ رہا ہے. کہا یا اللہ 3 بیٹے عطا فرما. کہا یہاں ایک نہیں ہے. کہا یا اللہ اب 4 بیٹے عطا فرما. 5 بیٹے عطا فرما, 11 بیٹے عطا فرما. حکم ہوا عبد القادر اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی. کہا یا اللہ جب دینا نہیں تھا تو محبوب کیوں بنایا؟ اب محبوب بنایا ہے تو عاشق کی بات کا بھرم بھی رکھ لے. اللہ اللہ یہ وہ غوث اعظم ہے. مقدر میں نہیں ہوتا ہے تب بھی اللہ نے وہ قدرت ان کو دی ہے کہ لوح محفوظ کا قلم
ان کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا ہے، جس کی تقدیر میں جو چاہتے ہیں لکھ دیا کرتے ہیں۔ تقدیر دیکھنا، لوح محفوظ دیکھنا اور بات ہے، بدلنے کا اختیار ہونا اور بات ہے۔ اپنے مقدر پر قربان جاؤ، اللہ نے کیسا پیر ہم کو دیا ہے۔ غوث اعظم ہے، عبادت ریاضت کر رہے ہیں، نفس بھوک سے بے قرار ہے، نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، غوث اعظم کھا نہیں رہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناز اٹھا رہا ہے، اے عبد القادر کھا لو، تجھے تیرے رب کی قسم عبد القادر پی لو۔ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، وہ کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ ایسے غوث اعظم ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت مجدد الف ثانی۔ ان کی شہزادے کسی سے عالم سے پڑھتے تھے، عالم آئے، حضرت مجدد الف ثانی بیٹھے رہے۔ جب عالم صاحب چلے گئے تو شہزادوں نے کہا، بابا ہمارے استاد عالم آئے تھے، آپ نے ان کی تعظیم نہیں کی۔ کہا میں کیوں تعظیم کرتا، میں نے اس کی پیشانی پہ لکھا دیکھا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں جہنمی کی تعظیم کیوں کروں؟ کہا بابا جب آپ نے اتنا دیکھ لیا ہے تو وہ جہنمی ہے، تو آپ اس کو دعا کر کے جنتی کیوں نہیں بنا دیتے؟ مجدد الف ثانی نے فرمایا تھا، بیٹا لوح محفوظ دیکھنا اور اس کو بدلنے کا اختیار مجھ کو نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر ایک ہی شخصیت ہے جو لوح محفوظ کے لکھے کو بدل سکتی ہے، اور وہ ذات محبوب سبحانی کی ہے، غوث اعظم جیلانی کی۔ کتابوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو میں غوث کی بارگاہ میں التجا کروں گا۔ رات کو سوئے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ دوسرے دن استاد آئے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی نے تعظیم کی۔ لوگوں نے کہا، بچوں نے، بابا آپ نے آج تعظیم کری ہے، کیا بات ہے؟ کہا کل میں نے دیکھا تھا جہنمی لکھا تھا، آج میں نے دیکھا ہے جنتی لکھا ہے۔ غوث اعظم کے انتقال کے 500 سال تقریباً بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ہم کو پتہ چل گیا جیسا میرا غوث ظاہری حیات میں اختیار والا تھا، آج بھی ان کی قبر سے فیض بڑھ رہا ہے۔ لینے والا چاہیے، جو مانگنے والے ہیں وہ آج بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میرے غوث اعظم کا بے انتہا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہاں تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ یہاں ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں، جن کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، وہ محبوب سبحانی ہمارے سردار۔ ہم لوگوں نے چاہا کہ اپنی غلامی کا کچھ حق ادا کیا جائے۔ ان کے احسان کا بدلہ تو کوئی نہیں چکا سکتا، کتنے احسان ان کے ہم پر ہیں۔ اللہ 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 تبارک و تعالی ہم کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، غوث اعظم کے آپ غلام ہیں تو اس نسبت کا بھرم بھی آپ کو رکھنا چاہیے۔ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہم کو ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہے، یہ دیکھو غوث کا غلام جا رہا ہے شراب پیتا ہے، یہ غوث اعظم کا غلام جا رہا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غوث اعظم کا ماننے والا جا رہا ہے یہ نمازیں چھوڑتا ہے۔ اپنے کردار کو بنا تو لو، غوث اعظم کے عشق سے اپنے سینے کو بسا تو لو۔ دوستوں اور بزرگوں، قسم خدا کی، غوث اعظم کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ جب ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے
تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. تم محتاج ہوگے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے. غوث اعظم کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ہماری کمی ہے, کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ان کے دربار میں کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. دوستوں اور بزرگوں, کچھ نہیں, بھرپور بھروسہ اور یقین رکھو. جیسا عقیدہ رکھو گے ویسا تم کو صلہ ملے گا. اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا دامن تم کو ایسے واسطوں سے ملا ہے کہ وہ محی الدین ہے. کون؟ بولو یار. غوث اعظم محی الدین ہے. آپ نے دین کو زندہ کیا اور وہی دامن ہم کو محی الدین کے ذریعے سے ملا. آپ سوچ رہے ہوں گے محی الدین کا دامن محی الدین کے ذریعے سے. ہاں, جن کو ہم اور آپ سرکار ربانی کہتے ہیں. آپ سو رہے ہیں, سرکار تشریف لا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قم یا محی الدین, اے محی الدین اٹھو. یہ وہ سرکار ربانی ہے. اللہ اللہ کہ جن کی خاطر اپنے وقت کا ولی کامل, جس کو دنیا سیاح ایشیا علامہ سید مظہر ربانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, جب وہ سرکار ربانی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں واللہ اس کو غوث نے دامن میں لے لیا. واللہ اس کو غوث نے دامن میں لے لیا. اس کو جو خوش نصیب آ گیا تیری پناہ میں, جس کے ہاتھ میں سرکار ربانی کا دامن آ گیا ہے. یہ دامن سرکار ربانی کا دامن نہیں ہے, محبوب سبحانی کا دامن ہے, قندیل نورانی کا دامن. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.